بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 3 درس نمبر 3 ہے، اور اس سبق کے اندر جو ہے آپ کو یہ پڑھایا جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے ایک انا اور انتا ضمیر کا استعمال ہے اس کے اندر، اور یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں انا اور انتا یہ اسم کے قائم مقام ہوا کرتی ہیں، اور یہ آپ ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ضمیریں جو ہیں 70 ہیں، ان میں سے ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ تو یہ جو ہم انا اور انتا کے بارے میں پڑھیں گے یہ بھی مبتدا بنتی ہیں، اور یہ جو ہوتی ہیں ضمیر مرفوع منفصل ہیں، یعنی ایسی ضمیریں ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں محل رفع میں، اور جو ہیں اپنے عامل سے جدا ہوا کرتی ہیں، تو یہ اس کو کہیں گے یہ مبتدا بنتی ہیں انا اور انتا۔ انا معنی ہوتا ہے میں، اور یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انا کا استعمال ہوتا ہے، اور انتا یہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے مخاطب کے لیے، اور اس انتی جو ہے مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں کسرے کے ساتھ۔ تو پہلا والا مبتدا بنے گا، دوسرا والا خبر بنے گا۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ انا ولدن، انا مانے میں، ولدن مانے لڑکا، انا ولدن میں لڑکا ہوں۔ یہ پورا مرکب ہے، مرکب تام ہے جملہ، مبتدا خبر سے مل کر کے پورا ایک جملہ بن جا رہا ہے، اور مرکب تام اس کو بولتے ہیں جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے۔ انا ولدن میں لڑکا ہوں، انتا ولدن، انتا مانے تو، ولد مانے لڑکا، انتا ولدن تم لڑکا ہے، اور ولد کی جمع جو آتی ہے وہ اولاد آتی ہے۔ انتا ولدن تو لڑکا ہے۔ آگے ہے انا کبیرن، انا مانے میں، کبیرن مانے بڑا، انا کبیرن میں بڑا ہوں۔ انتا صغیرن، انتا مانے تو، صغیرن مانے چھوٹا، انتا صغیرن تو چھوٹا ہے، انتا صغیرن تو چھوٹا ہے۔ آگے ہے کاف، کاف سے مراد یہ ہے کبیر، یہ ایک سوال ہے، کبیر یعنی بڑا انسان جو ہے، بڑا جو اس میں سے پوچھ رہا ہے چھوٹے سے، تو کاف سے مراد جو ہوگا وہاں پر لکھا آئے گا وہ کاف سے کبیر مراد ہوگا، جہاں سوال لکھا آئے گا اس سے مراد صغیر ہوگا، تو صغیر سوال کرے گا وہاں پر، یہ صغیر جو ہے جواب دے گا۔ اب کبیر پوچھ رہا ہے حل انتا صغیرن، حل مانے کیا، یہ حل جو ہے حروف استفہام میں سے ہے، اور یہ حروف استفہام حمزہ اور حل ہیں، تو یہ شروع کلام میں بھی آتا ہے حل، اور اس کی وجہ سے جملہ جو ہوتا ہے وہ انشائیہ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ حروف استفہام یہ انشاء کی اقسام میں سے ہیں، تو ایسی صورت میں انشاء ہوتا ہے، اور آخر میں اس کے سوالیہ نشان آتا ہے۔ حل انتا صغیرن، کیا تو، صغیرن مانے چھوٹا، کیا تو چھوٹا ہے۔ اب صغیر جواب دے رہا ہے، صغیر نعم، نعم مانے ہاں، یہ نام جو ہے حروف ایجاب میں سے ہے جو کسی سوال کے جواب میں آیا کرتا ہے، اور حروف ایجاب اصل میں 6 ہیں، نام، بلا، اجل، اے، جیرے، انا، اس میں سے نعم بھی ہے ایک، تو نعم مانے ہاں، انا مانے میں، صغیر مانے چھوٹا ہوں، جی ہاں میں چھوٹا ہوں، جی ہاں میں چھوٹا ہوں۔ پھر آگے آ رہا ہے سواد، اب صغیر سوال کر رہا ہے بڑے سے، حل انتا صغیرن، حل مانے کیا، انتا مانے تو، صغیرن مانے چھوٹا، کیا تو چھوٹا ہے، کیا تو چھوٹا ہے۔ جواب دے رہا کبیر لا نہیں، جواب دے رہا لا نہیں، بلکہ کیا، انا کبیرن، انا کبیرن میں بڑا ہوں، لا صغیرن، لا مانے نہیں، صغیرن چھوٹا، انا کبیرن میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں۔ پھر آگے کبیر پوچھ رہا ہے صغیر سے حل انتا کبیرن، حل انتا کبیرن کیا تو بڑا ہے، صغیر کہہ رہا لا نہیں، لا من جی نہیں، انا صغیر لا کبیرن میں چھوٹا ہوں، لا کبیرن بڑا نہیں۔ صغیر پوچھ رہا ہے حل ھذا کتاب، حل مانے کیا، ھذا مانے یہ، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، قریب مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کا مشار الیہ وہ بنتا ہے جو مذکر ہو جس میں علامت تانیث نہ ہو۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، کبیر کہہ رہا ہے نعم، جی ہاں، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ تو جو سوال کے ذریعے پوچھا جائے تو جواب میں بھی اسی کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے، اگر وہ چیز بیان نہیں ہے
تو جواب میں بھی مذکر کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال میں اگر مذکر ہے تو جواب میں بھی اگر ہے تو وہی مذکر پیش کیا جائے گا، اور اسم اشارہ کا بھی استعمال اسی اعتبار سے ہوگا، مشار الیہ کے اعتبار سے۔ مشار الیہ مذکر ہے تو اسم اشارہ مذکر، مشار الیہ مؤنث ہے تو اسم اشارہ مؤنث استعمال ہوگا۔ نعم، ہاں، جی ہاں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہ اسم اشارہ ھذا یہ مبتدا بنے گا اور کتاب یہ مشار الیہ خبر بنے گا۔ تو ھذا یہ جو ہے مبتدا بنے گا، اور یہ معرفہ کی اقسام میں سے یہ ہے اسم اشارہ ہونا۔ ضمیر بھی جو ہے اسماء معرفہ کی اقسام میں سے ہیں جو مبتدا بنتی ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے مبتدا بنا کرتی ہے۔ آگے ہے سواد۔ سواد معنی صغیر، حل ذالک فارسی، حل معنی کیا، ذالک معنی وہ، ذالک اسم اشارہ واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو مشار الیہ رہتا ہے وہ بھی مذکر رہتا ہے۔ حل ذالک فارسی، کیا وہ فارسی ہے؟ کبیر کہہ رہا لا نہیں، ذالک عربی، نہیں جی نہیں، ذالک معنی وہ، عربی عربی ہے، ذالک عربی وہ عربی ہے، لا فارسی فارسی نہیں ہے، فارسی نہیں، ذالک عربی لا فارسی۔ اب یہ سبق مکمل ہو گیا، اب آئیے اس کے تحت جو ہے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ یہ اردو کی تمرین ہے، اور آپ کو جو پڑھا اپنے سبق اسی کی روشنی میں اس تمرین کو آپ کو حل کرنا ہے۔ تو جو مذکر رہے گا، ہم نے پہلے بتا چکا تھے کہ اگر مشار الیہ مذکر ہے تو اسم اشارہ مذکر کا استعمال ہوگا، اگر مشار الیہ مؤنث ہے تو اسم اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا۔ دیکھیے یہ نمبر 1 ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، تو اب یہاں پر یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور دین کی عربی دین آتی ہے، ھذا دین، ھذا دین، ھذا دین، کیا وہ اسلام ہے؟ کیا کی عربی حل، اور وہ کی عربی ذالک، اور اسلام کی عربی اسلام۔ حل ذالک اسلام، حل ذالک اسلام، سوالیہ نشان لگا دیں گے۔ نعم وہ اسلام، جی ہاں، ہاں وہ اسلام ہے، ہاں کی عربی نعم، ذالک، اور وہ کی عربی ذالک، اسلام کی عربی اسلام۔ نعم ذالک اسلام، نعم ذالک اسلام، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ کی عربی ھذا، اور قرآن کی عربی قرآن، ھذا قرآن، ھذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ کیا کی عربی ہے حل، اور وہ کی عربی ہے ذالک، عربی کی عربی ہے عربی، حل ذالک عربی، حل ذالک عربی، ہاں وہ عربی ہے، ہاں کی عربی نعم، اور وہ کی عربی ذالک، عربی کی عربی عربی ہے، نعم ذالک عربی، نعم ذالک عربی، یہ کتاب ہے، یہ کی عربی ھذا، کتاب کی عربی کتاب، ھذا کتاب، ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ کیا کی عربی حل، اور وہ کی عربی ذالک، فارسی کی عربی فارسی، حل ذالک فارسی، حل ذالک فارسی، نہیں وہ عربی ہے۔ اب کہیں گے نہیں کی عربی ہے لا، اور وہ کی عربی ذالک، عربی کی عربی عربی ہے، لا ذالک عربی، لا لگا دیں گے اور نشان اس طرح کا لگا دیں گے جو لگا ہے، اور پھر اس کے بعد ذالک عربی، یہ کیا ہے؟ تو یہ کی عربی لکھیں گے ہم، یہ کی عربی ہوگی اب ما، اور یہ کی عربی ھذا، اور کیا کی عربی ہوگی ما۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ھذا ما، پہلے سب سے پہلے ما لگائیں گے کیونکہ ما یہ سوالیہ میں سے استفہام میں شروع میں جائے گا، کہیں گے یہ کیا ہے؟ ما ھذا، ما ھذا، وہ کیا ہے؟ وہ کی عربی ذالک، اور کیا کی عربی ما، تو پہلے ما لگائیں گے پھر ذالک، ما ذالک، ما ذالک، میں کون ہوں؟ میں کی عربی ہے انا، اور من کی کون کی عربی ہے من، تو لیکن چونکہ من اس میں سے ہے جو صدر کلام کو چاہتا ہے، اس لیے من کو پہلے مقدم کریں گے، انا کو بعد میں۔ من انا، من انا میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو کی عربی ہے انتا، اور کون کی عربی ہے من، تو اب کہیں گے من انتا، من انتا، من انتا، یہ کون ہے؟ یہ کی عربی ھذا، اور کون کی عربی من، تو کہیں گے من ھذا، من ھذا، کیا تو مسلم ہے؟ کیا کی عربی حل، تو کی عربی انتا، اور مسلم کی عربی مسلم، حل انتا مسلم،
حل انتا مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، ہاں کی عربی نعم، اور میں کی عربی انا، اور مسلم کی عربی مسلمن. نعم انا مسلمن، نعم انا مسلمن، نعم انا مسلمن. تو یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو گیا. منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 3 مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.